کئی نامور اصحاب، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی کہ جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہو اہل فارس وہاں پہنچ جائیں، حضرت ابو ذر کہ جنہیں زمین پر سب سے سچا انسان قرار دیا، حضرت مقداد کہ جن کی جنت مشتاق ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کہ جو نبی کریم کے مدینہ میں میزبان تھے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہ جو نبی کریم سے لے کر ان کی 5ویں نسل تک حیات رہے، حضرت عمار بن یاسر کہ جن کی شان میں آیات نازل ہوئی، حضرت بلال حبشی کہ جو مؤذن رسول تھے۔ تاریخ ان کے بارے میں مکمل خاموش نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی کریم کے وصال کے بعد وہ اس دنیا سے غائب رہے اور بس شہادت یا وفات کے وقت دنیا میں کچھ دیر کے لیے آئے۔ آخر کہیں تو کچھ غلط ہوا ہے کہ ان شخصیات کا ذکر کرنا عیب سمجھا گیا، اور دوسری طرف جو افراد نبی کریم کے وصال سے 2 سال قبل مسلمان ہوئے ان کی سوان عمری سے تاریخ بھری نظر آتی ہے۔ نبی کریم کے وصال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ان کی آل اور بہت سے اصحاب کو تاریخ نے مکمل نظر انداز کر دیا؟ کہاں کچھ غلط ہوا کہ نبی کریم کے وصال کے بعد ان کی آل کے کسی بھی فرد کی طبعی وفات نہ ہوئی؟ تمام قتل ہوئے، اور قاتل بھی وہ کہ جو ان کے جد کا کلمہ پڑھتے نہیں تھکتے تھے۔ آج 14 صدیاں بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ ایسا کیا ہوا کہ جنت کے طلبگاروں نے سرداروں کو انتہائی اذیت کے ساتھ قتل کر دیا؟ مورخ نے آخر ان تمام ہستیوں کو اتنا غیر اہم کیسے سمجھا کہ تاریخ اسلام میں ان کا حصہ ایک صحابی جتنا بھی نہیں رکھا؟ کربلا اچانک نہیں ہوئی، ایک طویل نفرت تھی جو دلوں میں پنپ رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا نفرت بڑھتی رہی، اور ہر ہستی کے بعد دوسری ہستی پر پہلے سے زیادہ ظلم ہوتا نظر آیا۔ اتنی نفرت کہ اس مقدس گھرانے کی مطہرات پر ظلم کرنے سے بھی نہ چوکے۔ 6 ماہ کے بچے کا سر کاٹنا بھی ثواب سمجھا گیا، حالانکہ بدترین دشمن کے 6 ماہ کے بچے سے بھی کوئی دشمنی کا بدلہ لینے کا نہیں سوچتا۔ امت نے تو آل رسول پر ظلم کیا ہی تھا، مگر مورخین نے ان سے کہیں زیادہ ظلم کیا کہ جن کے فضائل تھے انہیں چھپایا، جبکہ ان کے دشمنوں کے فضائل سے کتابیں سیاہ کی۔ واقعہ مباہلہ میں بنص قرآن 5 ذوات مقدسہ میدان میں توحید کے گواہ بن کر پیش ہوئے، اور قرآن مجید نے انہیں صداقت کی سند عطا کی۔ واقعہ مباہلہ کے کچھ مدت بعد ان 5 ہستیوں میں بزرگ ترین ہستی کا وصال ہوا تو جنازے میں کتنے کلمہ گو تھے؟ پھر 75 یا 95 دن بعد اسی گھر کا دوسرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، اور چند مخلصین کی موجودگی میں بڑی خاموشی اور مظلومیت سے دفن کر دیا گیا، اور نشان قبر تک مٹا دیا گیا جو آج تک نہ مل سکا۔ پھر اسی گھرانے کا تیسرا جنازہ 40 ہجری میں کوفہ سے آدھی رات کے وقت اٹھا، اور پشت کوفہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان خاموشی سے دفن کر دیا گیا، اور مدتوں قبر کا نشان نامعلوم رہا۔ پھر اسی جماعت کے چوتھے فرد کا جنازہ 50 ہجری میں شہر مدینہ سے اٹھا اور نانے کی مزار کی طرف چلا، مگر کچھ لوگ تیروں سے مسلح راستے میں حائل ہوئے کہ نواسے کو نانے کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ آخر وہ جنازہ بقیع کے عوامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 61 ہجری میں اصحاب مباہلہ کی آخری فرد کا جنازہ اٹھایا بھی نہ جا سکا، بلکہ جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ بحیثیت مسلمان کیا ہمیں یہ حق نہیں کہ کم از کم ہم مورخ اسلام سے یہ تو پوچھیں کہ جن کی صداقت کا گواہ خود اللہ ہے اور وہ توحید خدا کے گواہ ہیں، امت رسول نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟